دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کیسے کی اور کس نے مجبور کیا مدینہ چھوڑنے کو۔ دوستو یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جب یزید بن معاویہ تخت پر بیٹھتا ہے اس نے سب سے بڑے صحابہ اور اہل بیت سے بیعت لینے کا حکم دیا۔ مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا یزید نے کہ حضرت حسین، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور دیگر صحابہ سے بیعت لی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا یزید جیسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جا سکتی، اسلام اور امت کے لیے یہ خطرہ ہے۔ مدینے میں رہ کر آپ کو خطرہ تھا کہ زبردستی بیعت لی جائے گی یا آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اس لیے آپ نے رات کے وقت اپنے اہل خانہ اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے مکہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ سفر تقریباً رجب 60 ہجری میں ہوا۔ دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے اور 4 ماہ تک وہاں قیام فرمایا۔ مکہ حرم کی سرزمین تھی، اس لیے یہاں آپ محفوظ تھے۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے یزید کی خلاف تحریک شروع کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے لگے۔ ہزاروں خطوط آئے جن میں کوفیوں نے لکھا، ہمارا کوئی امام نہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کر سکیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو بظاہر ہزاروں لوگوں نے ان کی بیعت کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا بھیجا۔ دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر دیکھا کہ یزیدی ایجنٹ مکہ میں بھی آپ پر حملے کی سازش کر رہے ہیں۔ آپ کو خدشہ ہوا اگر مکہ میں خون بہا تو حرمت کعبہ پامال ہوگی، اس لیے آپ نے حج کو عمرے میں بدل دیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سفر 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو شروع ہوا۔ آپ اپنے اہل خانہ، بچے، بیٹے اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ نکلے کوفہ کی طرف۔ دوستو کوفہ کی طرف جاتے ہوئے آپ کو مختلف مقامات پر لوگوں نے مشورہ دیا کہ کوفی لوگ وفادار نہیں، ان پر اعتماد نہ کریں، مگر امام حسین نے فرمایا میں کسی فتنہ یا جنگ کی نیت سے نہیں جا رہا، میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ راستے میں خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا اور کوفی لوگ بے وفا نکلے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عزمیت پر قائم رہے، اس لیے آپ نے واپس پلٹنے کی بجائے آگے کی طرف سفر جاری رکھا۔ یہاں سے آگے پھر کربلا کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ دوستو یہاں یزید کی فوج نے آپ کا راستہ روک لیا تھا اور محرم 61 ہجری میں وہ عظیم قربانی پیش آئی۔ دوستو مدینہ مکہ یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے چھوڑا۔ مکہ کوفہ امت کی اصلاح اور کوفیوں کی دعوت پر راستے میں بے وفائی اور پھر کربلا کا معرکہ پیش آیا۔ دوستو یہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر مدینہ سے مکہ کی طرف۔ باقی ایک پچھلی ویڈیو میں نے کربلا کا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا تھا۔ مزید اسلامک سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں تاکہ کوئی بھی نئی اپڈیٹ ہو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تھینک یو دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔